بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا وزیر بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نہایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پوری سورت یوسف کے نام سے نازل فرمائی، جس میں آپ کی زندگی کے مختلف واقعات بیان کیے۔ قرآن مجید نے اس قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، تقوی، عفت، بردباری، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور مشکلات کے باوجود حق اور سچائی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق ایک نہایت معزز اور مقدس خاندان سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک یہ وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک طبیعت، حسن اخلاق اور غیر معمولی صلاحیتیں تھیں۔ ان کے ایک حقیقی بھائی حضرت بنیامین تھے اور باقی ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی اہمیت کو سمجھ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بری صفت ہے جو انسان کو گناہ اور ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی توجہ صرف انہی کی طرف ہو جائے۔ بعض نے قتل کرنے کی رائے دی، لیکن ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ انہیں کسی کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی قافلہ انہیں لے جائے۔ ایک دن بھائیوں نے اپنے والد سے اجازت لی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سیر اور کھیل کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دل سے راضی نہیں تھے، لیکن بیٹوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تو انہوں نے انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگ دیا۔ شام کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن لی، لیکن دل سے جانتے تھے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام سمجھا اور مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر اور خاندان سے دور مصر پہنچ گئے۔ مصر میں ایک بااثر شخص نے انہیں خرید لیا۔ قرآن مجید میں اس شخص کو عزیز مصر کہا گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک معزز گھرانے میں پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت اور حسن عطا فرمایا۔ آپ نہایت خوبصورت اور آپ کا اخلاق بھی بلند تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن اور کردار سے متاثر ہو گئی۔
اس نے انہیں گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے دعوت گناہ کو سختی سے روک دیا۔ وہ گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ اسی دوران عزیز مصر آ گیا اور حقیقت سامنے آ گئی۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، لیکن مختلف حالات کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت حق کا کام جاری رکھا۔ وہ قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے اور اچھے اخلاق کا درس دیتے تھے۔ وہاں 2 قیدی بھی تھے جنہوں نے خواب دیکھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے دونوں خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی اور وہ تعبیر بعد میں بالکل درست ثابت ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ کے درباری اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ تب جیل سے رہا ہونے والے ایک شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے اس سے تعبیر معلوم کروائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تک خواب پیداوار ہوگی، اس کے بعد سال سال سخت قحط کا زمانہ آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج محفوظ کر لیا جائے تاکہ قحط کے زمانے میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل، دانش اور قابلیت سے متاثر ہوا۔ اس نے آپ کو عزت کے ساتھ جیل سے رہا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی بھی ثابت کروائی۔ جب سچائی آپ کے سامنے آ گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا قصور اس کا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت کے اہم خزانے اور اقتصادی معاملات کی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ نے انتہائی دیانتداری اور حکمت اور انصاف کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی۔ قحط کے زمانے میں ارد گرد کے علاقوں سے لوگ مصر آنے لگے تاکہ اناج حاصل کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے۔ وہ اپنے بھائی کو پہچان نہ سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آپ نے حکمت کے ساتھ مختلف مراحل میں ان کا امتحان لیا اور آخرکار اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو بھی اپنے بعد میں جب تمام بھائی دوبارہ مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کر دی۔ بھائی حیران رہ گئے اور اپنی سابقہ غلطیوں پر شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام لینے کی بجائے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ واقعہ ہمیں عفو، درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو مصر بلوا لیا۔ جب سب لوگ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا اور تمام اہل خانہ نے احتراماً ان کے سامنے جھک کر تعظیم کی۔ اس طرح بچپن میں دیکھا گیا خواب پورا ہو گیا۔ 11 بھائی، والد اور والدہ سب ان کے سامنے موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں۔ ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے سبق نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں پاک دامنی کا سبق ملتا ہے کہ انسان کو گناہ کے مواقع ملنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں معافی اور درگزر کا سبق ملتا ہے کہ حالات حاصل ہونے کے بعد بھی دوسروں کو معاف کرنا ایک عظیم اخلاقی خوبی ہے۔ ہمیں دیانتداری، امانت، عدل اور حکمت کا سبق بھی ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے ایک مکمل درسگاہ ہے۔ ان کی زندگی کا ہر مرحلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کرنے والا کبھی شخص ناکام نہیں ہوتا۔ اگر انسان صبر، تقوی اور نیک اعمال کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت، کامیابی،
سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے اور قیامت تک ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں صبر، تقویٰ، سچائی، دیانت